بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر کل مسکر خمر وکل مسکر حرام رواہ مسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ذہبی کی مشہور کتاب الکبائر کی روشنی میں امام ذہبی نے خاص کر کے شراب نوشی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے، شراب اور ہر نشہ آور چیز کا استعمال، چاہے وہ شراب ہو چاہے نشہ آور اشیاء ہوں، ان دونوں کا استعمال یقیناً حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے فیہما قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ کہہ دیں کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے فرمایا۔ محترم حضرات، جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں معاشرے کے اندر، چاہے وہ معاشرہ ہندوستان کا ہو یا یورپی ممالک سے متعلق ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہ برائی ہی ہوتی ہے، اور اس برائی میں لوگ جو ہے ملوث ہیں۔ خود بچنا اور قوم کو بچانا ہمارا ذمہ ہے۔ خاص کر شریعت کا اصول یہ ہے کہ شریعت جب کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بڑے مفاسد ہوتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ تمام فائدے وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات جو دائمی ہوتے ہیں۔ تو جب شروع میں قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا تھا کہ شراب پینے کا کیا نقصان ہے، شراب پینے سے کیوں ہمیں روکا جاتا ہے، جوا کھیلنے سے کیوں ہمیں منع کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہے؟ تو حالانکہ ہم شراب پیتے ہیں تو سخاوت بھی خوب کرتے ہیں، جوئے میں جو ہے جب ہم کچھ رقم جیت لیتے ہیں، کچھ فائدہ مل جاتا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ دنیاوی کچھ فوائد کا تذکرہ کرتے تھے لوگ۔ تو آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے شراب کی حرمت جو ہے جب نازل ہو رہی تھی تو بیک وقت شراب کو حرام کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت پر آیتیں نازل فرمائی۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ لوگوں نے سوال کیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو آپ انہیں بتائیے فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑے مفاسد ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اگرچہ کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ضرور ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے میں کیونکہ وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے اس زمانے میں، تو شراب کی حرمت فوراً اگر نازل ہو جاتی تو بہت سارے لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا تھا۔ شراب کی عادت کو چھوڑنا، شراب پینے سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتوں کے ساتھ، چونکہ یہ شریعت حکمت پر مبنی ہے اور لوگوں کی نفسیات سے واقف ہے، لوگوں کے عادات سے واقف ہے، اور کسی برائی کو بیک وقت ختم کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے حکمت کے ساتھ
احکامات کے اندر بتدریج حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ سب سے پہلی یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے اس میں بہت بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں وقتی طور پر۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی چند دنوں کے بعد، ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کو نشے کی حالت میں مت آیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، نماز پڑھو تو پورے احساس اور شعور کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نشے کی حالت میں تمہیں احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے وقت میں پی کر کے مت آیا کرو۔ گویا کہ دوسرا مرحلہ تھا، انہیں آہستہ آہستہ انہیں شراب سے دور کیا جا رہا تھا۔ تو پھر تیسری آیت نازل ہوئی جب لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا اور لوگ جو ہیں شراب سے دور ہونے لگے آہستہ آہستہ، شراب کی حرمت کا انہیں علم ہو گیا، تو تیسری آیت نازل ہوئی، خاص کر سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ یہ تمام چیزیں، شراب ہو، جوا ہو، اور جس طرح بت پرستی حرام ہے یا فال دیکھنا، فال نکالنا، یہ سب حرام کام ہیں، کفریہ کام ہیں، اسی طریقے سے شراب بھی جو ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ضرور ہے، سورہ مائدہ کی آیت، پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جو جوا ہو یا پرستش گاہوں پر جانا، بتوں کے آستانوں پر پہنچنا، یا فال کے تیر کے ذریعے سے قسمت جاننے کی کوشش کرنا، جن چیزوں سے جو منع کیا گیا تھا اسے پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ اس آیت میں شراب اور جوے کے مزید نقصانات بیان کر کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم اب بھی باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ مقصود یہ تھا، اہل ایمان کی آزمائش تھی، چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا سمجھ گئے اور قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا کہ انتہینا ربنا، اے ہمارے رب اب ہم باز آ گئے۔ تو خصوصاً جو ہے شراب کی حرمت مراحل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہ کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حرمت الخمر، شراب حرام قرار دی گئی ہے، وجعلت عدلا للشرک، اور اس شراب کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دے دیا ہے، جس طرح شرک کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ شراب خوری، یہ شراب کی عادت گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ، پہاڑ جیسے گناہوں میں سے گناہ ضرور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے تقریباً 10 افراد پر لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے۔ خاص کر شراب کی حرمت کا جہاں اعلان ہوتا ہے، اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خصوصاً شراب پینے والے کے لیے، شراب پلانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ شراب پینے والے، شراب پلانے والا، نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، اور اسی طریقے سے
شراب کو لے جانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کی قیمت کھانے والا، ان تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمایا کہ ان پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً شراب کی جہاں حرمت کے لیے نصوص سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، تو 10 چیزوں پر بھی، خاص کر کے شراب سے متعلق جو 10 چیزیں ہیں ان سب پر بھی لعنت کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہوئے۔ مطلب یہ ہوا جس فعل پر اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے لعنت کے الفاظ استعمال ہوں، اس میں کوئی خیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاص کر کے زبان نبوت سے لعنت کے الفاظ استعمال ہونا اس کے کبیرہ گناہ ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، فرمایا من شرب الخمر فاجلدوہ، جو شراب پیتا ہے اس کو کوڑے برساؤ، فإن عاد فاجلدوہ، اگر وہ دوبارہ بھی پیتا ہے تو پھر اس پر کوڑے برساؤ، فإن شربها فاجلدوہ، اگر تیسری بار بھی شراب پیتا ہے تو اس پر کوڑے برساؤ، فإن شربها الرابعہ فاقتلوہ، اگر وہ چوتھی بار بھی بار بار روکے جانے کے باوجود بھی شراب پیتا ہو اسے قتل کر دو فرمایا۔ یہ حدیث عبد الرزاق کی مشہور کتاب مصنف میں موجود ہے، اور نسائی سنن نسائی کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ الغرض یہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا سنائی، خاص کر کے اسلامی ممالک میں اسلامی حکمرانوں کے لیے۔ اور ایک حدیث عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ عمر بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ سکرا مرۃ واحدۃ، جو آدمی نشے کی وجہ سے ایک بار نماز چھوڑ دے، گویا کہ اس کے لیے دنیا سب ختم ہو گئی، دنیا چھین لی گئی اس سے، فکأنما کانت لہ الدنیا وما علیہا فصلبها، گویا کہ اس کی دنیا اس سے چھین لی گئی ہو۔ جس نے نماز 4 مرتبہ چھوڑ دی شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، تو فرمایا کہ جس شخص نے 4 مرتبہ نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جو ہے طینۃ الخبال سے سیراب کرے۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عصارۃ اہل جہنم، یعنی جہنمیوں کے پسینے سے اسے سیراب کرے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص مستحق ہے کہ اسے جہنمیوں کا جو پسینہ ہے اسے سیراب کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا جس نے دنیا میں شراب پی لی ہے آخرت میں اس کے لیے آخرت کی شراب حرام ہو جائے گی۔ من شرب الخمر فی الدنیا حرمہا فی الآخرہ، گویا کہ وہ دنیا کی شراب کو پی کر آخرت کے شراب سے محروم ہو جائے گا فرمایا۔ الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی انجانے میں اس کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، نتیجے میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو کر کے جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت وہاں کی جو شراب ہے جس میں نشہ نہیں ہوگا، وہاں کی پاکیزہ شراب سے محروم ہو جائے گا وہ شخص۔ بلکہ وعید کے طور پر اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے قال مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وثن، جو ہمیشہ نشے میں ملوث رہنے والا، ہمیشہ نشے میں جو نشے کی حالت میں رہتا ہے، اگر مر بھی گیا تو قیامت کے دن جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ملے گا جیسے کوئی بت پرست ہے، کعابد وثن۔ امام احمد کی کتاب مسند میں یہ حدیث منقول ہے۔ الغرض خاص کر کے نشہ آور اشیاء میں سے شراب کی حرمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، پہاڑ جیسے گناہوں میں سے گناہ ہے،
تو نشے کی ساری نوعیتیں، خاص کر کے چاہے وہ شراب ہو یا شراب جیسی اور بھی کوئی چیز ہو، چاہے وہ سیال ہو، چاہے کوئی مادہ ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو اس کو جو ہے شراب کہا جاتا ہے۔ الخمر عرب میں شراب کو جو کہتے تھے، تو خمر کے معنی ہیں لغت میں الخمر ما یخامر العقل، خمر وہ ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے دوپٹے کو، اوڑھنے کو خمار کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ شراب کا مسئلہ ایسا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کے عقل اور دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں، انسان تمیز کی صلاحیت کھو دیتا ہے، نشہ اس کے دماغ پر چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی جب تک نشہ باقی رہے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، ماں بہن کی تمیز کھو دیتا ہے، اور انسان اچھے اور برے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تمیز کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے زبان اس کی بکنا شروع ہو جاتی ہے، بیکار چیزیں بہت بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خصوصاً یہ گناہ کی وجہ سے کئی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے ایک شرابی، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا۔ شراب کو ام الخبائث کہنے کی وجہ یہی ہے کہ نشہ اور اشیاء کے استعمال کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک گناہ کے بجائے کئی گناہ اس کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ شراب جس شکل میں بھی ہو، حالانکہ عہد نبوت میں شراب جو ہے 5 چیزوں سے بنا کرتی تھی، انگور سے، کھجور سے، شہد سے، گھیوں سے اور جو سے، جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ شراب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مشروب سے بھی عقل میں فطور آئے، اس کی صلاحیت کمزور ہو جائے، تمیز کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو وہ جو شراب ہے۔ فرمایا جب یہ خاص کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے ذریعے سے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ خاص کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ایک حرام چیز کے حرمت کا اعلان جب ہوتا ہے تو فوراً وہ لوگ عمل پیرا ہوتے تھے۔ خاص کر کے صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی فکر، اپنے خیالات کو پس پش ڈال کر کے فوراً جو ہے عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جبکہ یہ لوگ شراب کے رسیا تھے، زمانہ پرانی شراب کو رکھ کر کے پینا، اس سے نشہ حاصل کرنا ان کی عادتیں تھیں، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی عادتیں، لیکن حرمت شراب کے ساتھ، حرمت خمر کے اعلان کے ساتھ باقاعدہ صحابہ نے سے توبہ کیا اور یہ لوگ فوراً باز آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ شراب وہ نہیں ہے کہ جسے لوگ عام طور پر سیال کو سمجھتے ہیں، بلکہ شراب جو ہے ہر نشہ اور چیز کا نام ہے۔ نشے کی ساری نوعیتیں ہر ملک کے اندر اس کے قانون میں خصوصاً جو ہے نشہ اور اشیاء کا استعمال ہو یا ایکسپورٹ ہو، امپورٹ ہو، اسمگلنگ ہو، اسے جو ہے باقاعدہ ممانعت حاصل ہے۔ بعض ممالک میں لے جانے کے اوپر پابندیاں، بلکہ قتل کی سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ عملاً جو ہے ان پر اس جرم کی وجہ سے انہیں سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہے اس پر عمل کرنے میں انسانیت کی عافیت ہے اور انسان کا بھلا اسی میں ہے۔ اس لیے خصوصاً آج کا معاشرہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جس عادت کے رسیا ہو گئے ہیں، جس حرام چیز کے مرتکب ہو گئے ہیں، نتیجے میں اپنے عقل اور اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں اور عقل کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ ان سے خود کو بچنا اور بچانا، اور خاص کر اس نئی نسل کو بچانا ہمارا ذمہ ہے۔ ہماری نئی نسلوں کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے جا رہی ہے۔ اپنے نوجوان بچوں، اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کرنا ماں باپ کا ذمہ ہے۔ نشے کی ساری نوعیتیں شریعت نے حرام قرار دیا۔ ایسا نہیں کہ بعض مرتبہ آدمی جو پیتے پیتے
اتنا عادی ہو جاتا ہے اسے نشہ نہیں چڑھتا، بہت دیر کے بعد اسے احساس ہوتا ہے یا شعور اس کا مفقود ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے اس کی حرمت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صاف فرما دیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی مسلم کی حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو زیادہ مقدار میں نشہ اور اشیاء کے استعمال کے بعد نشہ پیدا ہو تو اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ تو بعض پرانے شرابی ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے، تو ان کو جو جب تک کثیر مقدار میں وہ نہیں پیتے اس وقت تک ان کو نشہ نہیں پیدا ہوتا۔ بعض ہوتے ہیں جو پہلے مرحلے میں ہی چند گھونٹ میں ان کے اندر نشہ طاری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حکم شریعت کا یہ ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جو چیز کثیر مقدار میں استعمال کرنے کے بعد نشہ پیدا کرے اس کا معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ تو چاہے وہ، اور ایک حدیث کی روشنی میں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز، اس کے لیے شراب ضروری نہیں ہے، شراب کی طرح ہر قسم کے وہ ٹیبلٹس ہوں یا پاؤڈر کیوں نہ ہوں یا کوئی اور طریقے سے دل و دماغ پر قابض ہو کر کے انسان کے ہوش و حواس کو اڑانے والی چیزیں ہوں، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہو، جس پر نشہ پیدا ہو جائے، نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز، چاہے وہ سیال شکل میں ہو، چاہے ٹیبلٹ شکل میں ہو، چاہے پاؤڈر کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی موجود ہو، چاہے وہ کثیر مقدار میں استعمال کرنے کے بعد نشہ پیدا ہو، اس کا معمولی مقدار بھی، اس کے چند گھونٹ بھی، چند دانے بھی، سب جو ہیں حرام ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو بچانا اور خصوصاً انسان کو بھلائی کے راستے کی طرف لے کے چلنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات خاص کر کے یہ سمجھنا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے خصوصاً چونکہ پہلے سے شراب کے عادی تھے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کچھ لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جود و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کچھ فائدے تو ہیں ظاہر میں۔ تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ بظاہر کچھ فائدے ضرور نظر آتے ہوں، یا شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کے دل و دماغ کو کچھ دیر کے لیے سکون بھی مل جائے، لیکن اس کے مفاسد بہت ہیں، اس کے مفاسد بہت ہیں، انسان کے اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے دل و دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور خصوصاً انسان اپنے ہوش و حواس کھونے کی وجہ سے، خصوصاً اپنے عقل پر پردہ پڑنے کی وجہ سے تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وقتی فائدہ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، وقتی فائدہ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا نقصان یہی ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور عقل کی صلاحیتوں کو مفقود پائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ ہر نشہ آور چیز شراب کے حکم میں ہے، اور ہر شراب حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے۔ اس لیے وقتی فائدے کو ہم سامنے رکھیں گے تو کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یقیناً بڑا نقصان جو اس کے بعد آنے والا ہے، انسان کے دل و دماغ پر اس کے اثرات جو مرتب ہوں گے، انسان جو تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے گھر کو برباد کر لیتا ہے، بال بچوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ شراب کی وجہ سے آدمی قتل کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، شرکیہ کام کر سکتا ہے، اپنے مال کو تباہ کر سکتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگرچہ کہ وقتی فائدہ ایک دو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، قرآن نہیں کہتا اسمہما اکبر من نفعہما، تو اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع کے، اسمہما اس کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے نفع کے مقابلے میں۔ وقتی فائدہ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نشے کی ساری نوعیتیں جہاں حرام کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نشے کی ساری نوعیتیں جہاں حرام ہیں، تو خصوصاً شراب کے ساتھ وقتی فائدے یا جوے کے ساتھ جو وقتی فائدے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہم فائدہ یہی ہے کہ انسان شریعت کا پابند ہو جائے، معاشرہ تباہی سے بچ جائے، اور حرام کام کی وجہ سے انسان کی زندگی جو متاثر ہوتی ہے، اس کے عقل متاثر ہوتے ہیں، ہوش حواس متاثر ہوتے ہیں، اسے بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص کر منکرات سے بچنے اور لوگوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور حرام کے ارتکاب سے، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔